الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین، پچھلے کئی دروس سے ہم نماز وتر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے قنوت فجر، قنوت نازلہ، قنوت وتر کے حوالے سے گفتگو کی. آج کے اس ملاقات میں قنوت وتر کے حوالے سے ہی اور چند مسائل ہیں انشاءاللہ جسے بیان کیا جائے گا. آج کے درس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قنوت وتر جو آئی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی ہے. اس میں جو لفظ آیا ہے اللہم اہدنی، یہ مفرد کا لفظ ہے، مفرد کا صیغہ ہے، انڈیویجول ہے. کیا امام نماز پڑھاتے وقت اس میں جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اللہم اہدنی کی جگہ اللہم اہدنا فی من ہدیت اس طرح پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ الفاظ کو ہم بدل نہیں سکتے. جیسے اللہم اہدنی کی جگہ آپ ربنا آتنا لے کر آ جائیں، اس جملے کو آپ بدل دیں، اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جو معاملہ ہے اللہم اہدنی کی جگہ اللہم اہدنا پڑھنا، اسے الفاظ کا بدلنا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں صیغے کا بدلنا. یعنی ضمائر میں کی جگہ ہم استعمال کر رہے ہیں، واحد کی جگہ جمع استعمال کر رہے ہیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، اس طرح امام پڑھا سکتا ہے. اس سے واضح ایک اور دلیل بھی ہمیں ملتی ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، ابن حبان کی روایت میں اور المعجم الکبیر وغیرہ میں ملتی ہے کہ اس میں اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت جمع کے صیغے کے ساتھ بھی یہ دعا آئی ہے. تو اس میں گنجائش ہے اگر امام واحد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت تو پڑھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ قنوت وتر کب پڑھنا چاہیے، رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں؟ اس میں بھی لوگ کافی اختلاف کرتے ہیں. اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر گھر میں پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کو پیارے نبی کی وتر نماز دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اور اس حوالے سے جو روایت بھی آتی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو کہ پیارے نبی کے خادم تھے. تو اور صحابہ کو نماز وتر دیکھنے کا موقع نہیں ملا. ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے اختلاف کا کہ قنوت وتر اور قنوت نازلہ یہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ تو اس میں بھی اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے اہل علم کے اس میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ کہ قنوت دعا یہ رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے، جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمام روایت کو جمع کرنے کے بعد کہ محدثین کی اکثریت کہتی ہے کہ قنوت رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے، جس میں ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ قنوت رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے. وہ قنوت وتر اور قنوت نازلہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ قنوت رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے. دوسرا قول یہ ہے، محدثین کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ قنوت دعا یہ رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے. یعنی جیسے قرات مکمل ہوئی اس کے بعد آپ فوراً دعائے قنوت پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں جائیں، تو رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے، جس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں جو کہتے ہیں کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے، ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع کے بعد قنوت پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے. اور وہیں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ قنوت رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے، ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے. ہم لوگ اس کو کافی شدید معاملہ بنا دیتے ہیں، بہت اختلافی معاملہ بنا دیتے ہیں. ہر رمضان میں لوگ یہ مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا ہے یا رکوع کے بعد پڑھنا ہے. تو اس میں دونوں کی گنجائش ہے، لیکن اس میں اہل علم جمہور علماء کا کہنا ہے کہ راجح قول جو ہے رکوع سے پہلے پڑھنے کا ہے، کہ رکوع سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھیں. اگر کوئی بندہ رکوع کے بعد پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں گنجائش ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد میں. تو اہل علم کے پاس اتنی گنجائش ہے
کہ رکوع سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی، تو ہم کیوں اسے اتنا اختلافی والا معاملہ بنائیں؟ تو اس میں آپ چاہے رکوع کے بعد پڑھیں یا رکوع سے پہلے پڑھیں، دونوں درست ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے جس میں لوگ کافی اختلاف کرتے ہیں کہ دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر کرنا ہے یا ہاتھ چھوڑ کر کرنا ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ قنوت وتر میں ہمیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھی ہو۔ اسی لیے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ دعائے قنوت ہاتھ چھوڑ کر کرنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ وہیں پر محدثین کی دوسری جماعت بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بعض اہل علم قنوت وتر اور قنوت نازلہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اور قنوت نازلہ میں ہمیں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے، تو قنوت وتر میں بھی ہمیں ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، دعائے قنوت میں، قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا کر حضرت عمر فاروق نے دعا کی ہے۔ اور ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں حدیث نہیں ملتی، پیارے نبی سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو ہم صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے پیارے نبی سے سیکھا ہے، اور اس میں بھی خاص کر خلفائے راشدین ہوں اور عمر فاروق جیسی شخصیت ہوں، تو پھر ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے اور آمین بھی کہنا چاہیے۔ اسی طرح جب امام قنوت پڑھ رہا ہو، دعا کر رہا ہو، تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اصل میں دعائے قنوت میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں دعائیہ کلمات ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہاں سے وقنی شر ما قضیت، یہاں تک یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، آخر تک یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں وہاں پر آپ آمین کہیں، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع ہو رہی ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، وہاں سے آخر تک، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری دعا میں آمین کہتے ہیں۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں وہاں پر آپ آمین کہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، وہاں پر آپ خاموش کھڑے رہیں، خاموشی سے سنتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ یا بعض اہل علم کا کہنا ہے، سلف میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہتے تھے، یعنی جہاں پر اللہ کی تعریف ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، تو وہاں پر سبحان اللہ کہتے یا سبحانک کہتے۔ تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ آپ جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں وہاں پر آمین کہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، وہاں پر آپ آمین نہ کہیں۔ اسی لیے دیکھیے بعض ائمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، یا میں بھی جب پڑھاتا ہوں تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع ہوتی ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، تو وہاں پر ائمہ رکتے نہیں ہیں، یعنی آمین کہنے کا موقع ہی نہیں دیتے، ایک ساتھ ہے نا وہاں سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ جہاں پر دعائیہ کلمات ہیں وہاں پر آپ آمین کہیں، جہاں اللہ کی تعریف ہے وہاں پر آپ آمین نہ کہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً مسائل نماز وتر کے اور قنوت کے حوالے سے آ گئے ہیں، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہم سبھی کو ان مسائل کو سمجھ کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا ہمیں پابند بنائے، ہمارے شب و روز، ہماری زندگیاں پیارے نبی کے زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔